نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ سورہ بقرہ کی آج ہم 221، 222 اور 223 ان 3 آیات کا مطالعہ کریں گے، لیکن آج مطالعے کا پیٹرن اور طریقہ ذرا سا مختلف ہوگا، کیونکہ سورہ بقرہ مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ کچھ آیات اس کی مکے کی بھی ہیں، لیکن متعدد آیات اور زیادہ آیات اس کی مدینے میں نازل ہوئی ہیں۔ مدینہ ایک ریاست ہے اور ریاست میں احکامات کا سلسلہ اللہ رب العالمین نے زیادہ رکھا ہے۔ احکامات پر مشتمل یہ سورہ بقرہ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین آیت نمبر 220 کا ہم نے ابھی مطالعہ کیا ہے، آیت نمبر 221 کا مطالعہ کرتے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ پہلا حکم یہ دے دیا کہ دیکھو اب تم لوگ ایمان لے کر آ گئے ہو، مشرکوں سے اپنی بیٹیوں کے نکاح کرنا، اور نہ عورتیں مشرک مردوں سے نکاح کریں، نہ مرد مشرک عورتوں سے نکاح کریں، اور دونوں کو یہ بتا دیا کہ چاہے تمہارا دل جذبات بے انتہا تم ان سے محبت کرتے ہو، تمہیں بہت پسند ہو، تب بھی ان سے نکاح مت کرنا، کیونکہ اب تمہاری پسند اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں۔ اگر تم مشرک شریف زادی سے شادی کرو گے، نکاح کرو گے، تو پھر تمہاری اولاد کا کیا ہوگا؟ تمہاری اولاد کو اگر تم نے اور تمہاری اولاد نے اگر اس مشرک عورت کے خیالات کو، اس کے عقائد کو، اس کے اعمال کو، سارے نہیں کچھ بھی اگر اپنے اندر اختیار کر لیے تو تم تو ایمان سے نکل جاؤ گے۔ تو خوبصورتی، شرافت، مال و متاع اور عزت دار خاندان یہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا ایمان اہم ہے۔ اس لیے چاہے مسلمان لونڈی تمہیں ملے جسے تم بہت حقیر سمجھتے ہو، اس سے تم نکاح کر لو، وہ اس سے بہتر ہے، کیونکہ مومن ہوگی وہ مسلمان لونڈی، تمہاری اولاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح عورتوں کے لیے کہا گیا کہ اپنی عورتوں کو بھی مشرک مردوں سے شادی مت کرو، چاہے وہ بہت مالدار ہوں، عزت دار ہوں، سب کچھ ہوں۔ عزت اللہ کے یہاں تو صرف اور صرف تقویٰ کی عزت ہے۔ عزت تو صرف اللہ کے یہاں صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی عزت ہے، اور کسی کی عزت نہیں ہے۔ اس لیے اپنی عورتوں کی شادیاں بھی، نکاح بھی مشرک مردوں سے مت کرو، کیونکہ اس کے نتیجے میں خسارہ ہے تمہاری اولاد کا۔ تمہاری عورتیں اگر چونکہ مردوں کے ساتھ نکاح میں جائیں گی تو مردوں کے دین کو اختیار کرنا ان پر لازم ہو جائے گا، اور پھر وہ اللہ کے دین سے نکل جائیں گی۔ تو چاہے ایمان والا غلام ہی تمہیں کیوں نہ ملے، اپنی عورتوں کے نکاح ان سے کر دو بجائے مشرک سے کرنے کے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، یہ جو تم نکاح کرو گے نا مشرکوں سے تو آگ کی جانب جاؤ گے، کیونکہ تم مشرک ہو جاؤ گے، مشرکوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو اس آگ کی طرف مت جاؤ۔ اللہ رب العالمین اپنے اذن سے تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے۔ اگر تمہیں دنیا میں جس لونڈی سے تمہارا نکاح ہو رہا ہے یا جس غلام سے تم عورتوں کا نکاح کر رہے ہو وہ آپس میں ایک دوسرے کو چاہے پسند نہ کرتے ہوں، لیکن جب جنت ملے گی تو سب نعمتیں، پوری طرح طرح کی نعمتیں مل جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ساری تمہاری خواہشات وہاں پوری کر دے گا۔ تو دنیا کی زندگی میں ایمان والے اور اطاعت والے بنو، اور اپنے گھروں میں بھی ایمان اور اطاعت کو لے کر آؤ۔ اور پھر فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ نافرمانی کریں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 222 میں دوسرا حکم ہے۔ وہ کیا حکم ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ۔ اس آیت مبارک میں کیا پوچھا؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں، اور پاکیزگی اختیار کریں۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضی سے بچو۔ خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری ہدایات کو مان لے انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری دے دو۔ یہ آیت نمبر 222 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ گندگی کی حالت ہے۔ حیض میں اب قرآن مجید میں تو کھلے الفاظ نہیں بیان کیے جائیں گے، اشاروں میں بات کی جائے گی۔ قریب جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان کو مس نہ کرو، تم سے سلام دو، ہاتھ الیک سلیک نہ کرو، تم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کھاؤ، تمہارے ساتھ پلنگ پر وہ لیٹے نہ، یہ مطلب نہیں ہے۔ الگ رہو کا مطلب یہ ہے کہ تم ان سے مباشرت نہ کرو، تم ان کے ساتھ ازدواجی تعلق نہ نبھاؤ اس دوران جب تک کہ ان کو حیض آ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ حیض سے پاک ہو جائیں تو پھر تمہارے لیے وہ جائز ہو جائیں گی۔ اور حیض کی حالت میں جانا انتہائی حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ حیض کی حالت عورتوں کے لیے مشکل حالت ہوتی ہے۔ بعض خواتین کی اس میں طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہوتی ہے، بعض کی کم ہوتی ہے۔ یہ ایک بیماری ہے، ایک مشکل ہے اور ایک گندگی کی حالت ہے جس میں عورتیں مبتلا ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے عورتوں کے ساتھ یہ مسئلہ رکھا ہے، تو ان کو اچھوت مت بنا دو کہ ان کا ہاتھ جس برتن میں لگ گیا اس برتن میں پانی نہیں پیا جائے گا، ان کے قریب نہیں، سب کچھ کر سکتے ہو سوائے مباشرت کے۔ تو یہ بات اللہ رب العالمین نے فرما دی۔ اور پھر رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے کہ جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ، یہ اللہ نے تم کو حکم دیا۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ اور پھر فرمایا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین فرمانے تمہاری عورتیں جو ہیں تمہاری کھیتیاں۔ کھیت میں آدمی کس لیے جاتا ہے؟ پیداوار ہو، مطلب عیاشی کے لیے تمہاری بیویاں نہیں ہیں، ہاں سکون کے لیے ہیں، ہاں تمہیں سکون دینے کے لیے ہیں، تمہارے لیے اس بات کے لیے ہیں کہ تمہاری اولاد بڑھے، مسلمانوں کی نسل بڑھے اور اطاعت گزار اور فرما بردار اللہ کے دین کے مجاہد پیدا ہوں۔ تم عورتوں کے ساتھ بدسلوکی مت کرو، ایک بہتر طریقے سے، ایک شریفانہ طریقے سے، ایک بہترین طریقے سے ان سے انس بھی حاصل کرو اور لذت بھی حاصل کرو، لیکن اس کے نتیجے میں یہ نہ ہو کہ تم کھیتیوں کو برباد کر دو، صرف اس میں ان سے عیاشی کرو، پیدائش کو روک دو، ان کو ضبط ولادت میں مبتلا ہو جاؤ۔ ہاں اگر ولادت کے نتیجے میں ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کی جسمانی ساخت میں کوئی بہت بڑا مسئلہ ان کو درپیش ہو جائے گا، تب تو ٹھیک ہے تم پرہیز کرو اس بات سے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اور کھیتیوں کو آدمی کس قدر محبت سے رکھتا ہے، زمین کے ساتھ کیسی محبت کرتا ہے، اس کو صاف ستھرا رکھتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان میں بیج بوتا ہے، بیج بونے کے بعد پھر ان کو پانی دیتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے۔ تو یہ سارے کھیتیوں میں کھیتی کی مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ ساری بہترین صورتیں ان کے ساتھ اختیار کرو۔ اب جس طرح تم چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری ہدایات کو مان لیں انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے دو۔ ان کے ساتھ بدسلوکی مت کرو، ان سے اچھا سلوک کرو، تمہاری بیویاں ہیں، وہ عزت دار ہیں، تمہارے جو حقوق ہیں وہی ان کے حقوق ہیں، بس تمہیں ان کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، تمہیں ان کا ذمہ دار بنایا گیا، شوہر ہو تم۔ ذمہ دار کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہاری رعیت ہے، تم راعی ہو، اس لیے ان کا خیال رکھو۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نساؤکم، آیت نمبر 223 میں اب دوسرا حکم ہے انہی خواتین سے متعلق۔ وہ کیا ہے کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ یہ اس کا ترجمہ میں نے پہلے کر دیا، آیت میں نے بعد میں تلاوت کی ہے۔ تو آیت نمبر 221، 222 اور 223 کا ہم نے آج مطالعہ کیا ہے۔ ترجمہ میں نے پہلے کر دیا تھا آیت نمبر 223 کا۔ بس اس میں جو بات ہے 2-3 احکامات ہیں۔ ایک تو مشرک مردوں سے اپنی عورتوں کے نکاح مت کرو، اور نہ عورتیں مشرک مردوں سے ان کے نکاح کرو۔
اس کے نتیجے میں تم سمجھتے ہو کہ تہذیب، اقدار، اسلامی روایات یہ سب برباد ہو جائیں گے اگر مشرکوں کو تم اپنے گھروں میں لے کر آؤ گے؟ ایمان لانے والی لونڈی بھی اگر آئے گی تو کم از کم اقدار برقرار رہیں گی، تہذیب برقرار رہیں گی، اسلامی روایات برقرار رہیں گی۔ اس کے بعد پھر دوسرا حکم ہے کہ حیض کی حالت میں چونکہ عورت بیمار ہوتی ہے، بظاہر اگر وہ شو بھی نہ کرے تو اندرونی طور پر وہ محسوس کر رہی ہوتی ہے ماہواری کے درمیان کہ اس کی طبیعت بہت خراب ہے، تو اس دوران اس کے ساتھ مباشرت مت کرو، لیکن ایسا بھی نہ کرو کہ اسے اچھوت کر دو، اس کے وہ بالکل اکیلے رہے، تمہارے بستر بھی نہ لیٹے، زمین پر تمہارے کھانے والے برتنوں میں کھانا بھی نہ کھائے، تو اچھوت نہیں ہے وہ۔ اس دوران تم اس سے مصافحہ بھی کر سکتے ہو، اس کے سر پر ہاتھ بھی پھیر سکتے ہو، تمہارے ساتھ بستر پر وہ لیٹ بھی سکتی ہے، بس جو چیز ہوگی وہ کیا ہوگی، تم اس کے ساتھ مباشرت نہیں کرو گے۔ یہ حیض کی حالت کا حکم دیا گیا، وہ بیماری کی حالت ہے، ان پر ظلم مت کرو۔ پھر تیسری بات یہ کہی کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، کھیتیوں میں پیداوار کے لیے جاؤ، اور کھیتیوں کے ساتھ جیسی محبت کی جاتی ہے، ان کے ساتھ جیسا انس رکھا جاتا ہے، جیسا ان کو پانی دیا جاتا ہے، کھیت کو ان کو سیندا جاتا ہے، ان کی ادھر ادھر کی چیزوں سے حفاظت کی جاتی ہے، اس طرح تم ان کی حفاظت کرو۔ اور تمہاری بیویاں چونکہ تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہیں، باعث سکون ہیں، باعث انس ہیں، تو اس بات کی کوشش کرو ان کے اوپر زیادتی اور ظلم مت کرو۔ ہاں پیداوار ضرور حاصل کرو، تمہیں اولاد ہو، نرینہ اولاد ہو، بچیاں تمہارے یہاں پیدا ہوں، وہ دونوں تمہارے، ہر طرح کی اولاد تمہارے ہیں، ان کی تم بہترین تربیت کرو، مسلمانوں کی ایک بہترین ٹیم بناؤ۔ ہاں اس بات کا ضرور خیال رکھو کہ اگر تمہاری بیویاں تمہاری مباشرت کے نتیجے میں، اولاد پیدا کرنے کے نتیجے میں ان کی جان کو خطرہ ہے یا انہیں بہت شدید بیماری لگ گئی ہے، تو ذرا سا اطمینان رکھو، ان کو صحت مند ہونے دو، اور صحت مند ہو جائیں تو پھر اللہ نے تمہارے لیے پھر راستہ کھول دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ کی ناراضگی سے بچو اور اس بات کی کوشش کرو کہ تم ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔